انسانی زندگی کے ساتھ نا رزق کا بڑا کردار ہے۔ جس معیار کا رزق ہوگا نا اسی معیار کا کردار ہوگا۔ کردار کا دار و مدار جو ہے وہ رزق پہ منحصر ہے۔ آپ گھٹیا رزق کھا کر اعلیٰ قسم کا کردار پیش نہیں کر سکتے۔ عمدہ رزق کھا کر ہی اعلیٰ کردار پیش کیا جا سکتا ہے۔ رزق کے معاملے میں نا کبھی بھی غفلت نہ کریں۔ آج ہم نے رزق کو مشکوک بنا دیا ہوا ہے۔ رزق کا جتنا نظام ہے نا اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ اس لیول کا نہیں جیسے کہ ہمارے اسلاف کا تھا۔ وہ رزق کو خوب اچھی طرح تحقیق کے ساتھ نا وہ اس کو اچھی طرح پرکھ کر کے اس کی حاصل کرتے تھے اور اسی انداز سے وہ اس کو یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں رزق کا کوئی معیار نہیں ہے۔ جس طرح کی بھی آئے ہم قبول کر لیتے ہیں، جس طرح کا بھی رزق ملے ہم کھا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا بھئی رزق جو ہے نا اس کا بڑا تعلق ہے انسانی اعمال کے ساتھ۔ جس معیار کا کھانا ہوگا اسی معیار کے اعمال ہوں گے۔ مشکوک رزق کھا کر نا اعلیٰ قسم کا کردار بندہ پیش نہیں کر سکتا، کسی میدان میں ڈٹ نہیں سکتا، کسی محاذ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور کسی میدان میں جیت نہیں سکتا۔ رزق کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ آپ شہین کو دیکھ لیں، وہ اعلیٰ رزق کھاتا ہے، آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ آپ شیر کو دیکھ لیں، وہ بھی مرا ہوا نہیں کھاتا۔ تو پاکیزہ رزق کھا کر ہی پاکیزہ اعمال کیے جا سکتے ہیں اور پاکیزہ اعمال پہ انسان قائم رہ سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جہاں سے جو مرضی چیز ملی کھا لی۔ بعض رزق جو ہوتے ہیں وہ شرعی لحاظ سے تو جائز کر لیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں یا ہوتے ہیں، لیکن تقوی کے اعتبار پہ پورے نہیں اترتے۔ تقوی کا ایک اپنا معیار ہے۔ جن لوگوں نے خدا کی طرف سفر کرنا ہے نا ان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، ان کو پاکیزہ رزق کھانا چاہیے۔ وہ کیا کہا اقبال نے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کیسی نصیحت کی انہوں نے۔